السلام علیکم کلاس فورتھ آج ہمارا سبق ہے حضرت داؤد علیہ السلام۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اور ان کے بارے میں ہم یہ پڑھتے ہیں، اور ایک واقعہ ہوا ہے اس میں حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے بیٹے نے کتنا اچھا فیصلہ کیا وہ ہم یہاں پر دیکھتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام: کھیت والا رو رو کر اپنا حال سنا رہا تھا۔ حضور، اس آدمی نے مجھ پر بڑا ظلم کیا ہے، مجھے برباد کر دیا۔ میرے کھیت میں فصل بالکل تیار تھی، اناج ایک دن میں کٹنے ہی والا تھا، مگر اس نے اپنی بکریوں کو نہیں روکا۔ سب کی سب میرے لہلاتے ہوئے کھیت میں گھس آئیں اور دیکھتے ہی دیکھتے ساری فصل چٹ کر ڈالی۔ میں نے روکنے کی بہت کوشش کی، مگر ایک دو بکریاں ہوتی تو روک بھی لیتا، یہ تو بہت سی تھیں، سب کھا گئیں۔ حضور، میں برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا۔ اب میں کیا کروں؟ کیسے گزارا ہوگا؟ میرے بال بچے بھوکے مریں گے۔ حضور، انصاف کیجئے، میرے حال پر رحم کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بادشاہ بنایا ہے، میری مدد کیجئے۔ بادشاہ نے دوسرے آدمی کو آگے بڑھنے کا اشارہ کیا۔ وہ آگے بڑھا تو بادشاہ نے پوچھا، کیا یہ آدمی سچ کہہ رہا ہے؟ جی ہاں حضور، بالکل سچ کہہ رہا ہے۔ تم نے اپنی بکریوں کو کیوں نہیں روکا؟ میں نے روکا تھا، مگر گلہ بڑا تھا اس لیے روک نہیں سکا۔ گلہ کا مطلب ہوتا ہے جانوروں کا ریوڑ بہت سارا تھا، بہت سارے جانور تھے، اسے گلہ بھی کہتے ہیں۔ تو اس نے روکنے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں رکا، اور وہ اس کے فصلوں میں گھس گیا اور ساری فصلیں کیا کر دی، جو بھی فصل تیار تھی وہ سب کھا لی اس نے، بکریوں نے۔ اور اس کی فصل بالکل اتنی تیار تھی کہ بس یہ کاٹنے ہی والا تھا، اور اس نے جو ہے وہ تباہ و برباد کر دیا بکریوں نے ساری فصل کو۔ تو اب جس کی وہ بکریاں تھیں اس سے پوچھا گیا کہ تم نے روکا بکریوں کو؟ تو اس نے کہا جی میں نے روکا تھا، لیکن گلہ بڑا تھا اس لیے وہ اتنی ساری بکریوں کو کیسے روکتا، تو وہ رکی نہیں۔ تم نے بکریوں کو کیوں نہیں روکا؟ میں نے روکا تھا، مگر گلہ بڑا تھا اس لیے روک نہیں سکا۔ تم مانتے ہو سارا قصور تمہاری بکریوں کی وجہ سے ہوا؟ جی ہاں مانتا ہوں۔ بادشاہ نے دونوں آدمیوں کو غور سے دیکھا، کچھ سوچا، پھر آہستہ آہستہ کہا، بکریوں کے گلے کی قیمت اتنی ہی معلوم ہوتی ہے جتنا کھیت والے کا نقصان ہوا ہے، اس لیے بکریوں کا گلہ کھیت والے کو دے دیا جائے تاکہ اسے کوئی نقصان نہ ہو، اور لاپرواہی برتنے والے کو سزا بھی مل جائے۔ بادشاہ نے یہ فیصلہ سنا کر اس لڑکے کی طرف دیکھا جو اس کے پاس ہی بیٹھا تھا۔ 11-12 برس کا یہ لڑکا بادشاہ کا بیٹا تھا۔ جب بادشاہ نے اس کی طرف دیکھا تو وہ کہنے لگا، بابا جان، آپ نے بڑا اچھا فیصلہ کیا ہے، مگر کیا؟ بادشاہ نے پوچھا، یوں بھی ہو سکتا ہے کہ بکریوں کا، اب بیٹے جواب دیا، یوں بھی ہو سکتا ہے کہ بکریوں کا گلہ کھیت والے کو دے دیا جائے تاکہ وہ بکریوں کے دودھ اور بالوں سے فائدہ اٹھائے، اور گلے والے سے کہا جائے، یعنی بکریوں کا جو اس کا گلہ تھا اس سے کہا جائے کہ وہ بھی کھیت میں کام کرے۔ جب کھیت میں نئی فصل تیار ہو جائے تو گلے والے کو اس کا گلہ واپس مل جائے۔ اس طرح نہ کھیت والے کو نقصان ہوگا نہ گلے والا نقصان میں رہے گا۔ بادشاہ کو اپنے نہونہار بیٹے کا یہ فیصلہ بہت پسند آیا، یعنی وہ جو بیٹے نے مشورہ دیا کہ آپ ایسا کریں کہ جو گلے والا ہے، یعنی جس کی بکریاں تھیں، وہ کھیت میں بھی کام کرے، اور جب فصل تیار ہو جائے، اور جب یہ جو ساری بکریاں ہیں یہ تو کھیت والوں کو دے دی جائے، تو جب فصل تیار ہو جائے گی تو نہ ہی جو ہے وہ واپس اس کی جو بکریاں ہیں وہ تو بکریوں والوں کو یعنی گلے والے کو دے دی جائیں گی، اور جب تک وہ فصل تیار نہیں ہوتی اس وقت تک جو ہے وہ بکریوں سے فائدہ اٹھائے، یعنی کھیت والا جو ہے وہ اس کے دودھ جو ہے وہ بیچے اور استعمال کرے، اور اس کے جو بال ہیں اس کو استعمال کرے، تو اس طرح نقصان نہیں ہوگا، اور یہ کھیت جب تیار ہو جائے تو اس کی بکریاں جو ہے اس کو واپس مل جائیں۔ یہ فیصلہ دیا بادشاہ کے بیٹے نے۔ تو بادشاہ نے کہا، بادشاہ کو اپنے ہونہار بیٹے کا یہ فیصلہ بہت پسند آیا۔ یہ بادشاہ اللہ کے نبی اور رسول حضرت داؤد علیہ السلام تھے، اور بیٹے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام، جو خود بھی نبی اور بڑی شان والے بادشاہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو ایک کتاب بھی دی تھی
جس کا نام زبور ہے. جب وہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور محبت کے گیت گاتے تو کیا انسان کیا حیوان سب پر ایسا اثر ہوتا کہ ہوا میں اڑتے ہوئے پرندے اور دوڑتے بھاگتے جانور بھی تھم جاتے تھے. اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک اور کمال بھی دیا تھا. لوہا ان کے ہاتھ میں بالکل نرم ہو جاتا تھا جیسے کہ موم ہو. وہ اس نرم لوہے سے ذرہ بناتے تھے. ذرہ لوہے کا لباس ہوتا ہے جس پر تلوار یا تیر کا اثر نہیں ہوتا. اسے جنگ میں دشمن کے حملے سے بچاؤ کے لیے پہنا جاتا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کی بادشاہت شام، عراق، فلسطین اور اس کے آس پاس کے تمام علاقوں میں پھیلی ہوئی تھی. حضرت داؤد علیہ السلام کو ابھی ہم نے دیکھا، حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی اور رسول بنایا تھا، اور ان کے جو بیٹے تھے انہیں بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ نبی بنایا تھا. اور بڑی زبردست بادشاہت تھی ان کی حضرت سلیمان علیہ السلام کی. ان کی بادشاہت تو سب پر تھی، چرند پرند جنات، اور بہت بڑا خوبصورت محل تھا. ہم قرآن مجید میں بھی پڑھ چکے ہیں، درس وغیرہ میں بھی. حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہت بہترین اور بہت بڑی بادشاہت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دی تھی. اور حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زبور عطا کی تھی. زبور اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور اس کے علاوہ حضرت داؤد علیہ السلام کو اور بھی بہت سارے کمالات سے نوازا تھا. ایک تو یہ کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز بڑی خوبصورت تھی، اور اس میں جب وہ اللہ تعالیٰ کی بارے میں حمد و ثنا کرتے تھے اور گیت گاتے تھے تو چرند پرند پہاڑ سب مل کر حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے تھے. اور اس کے علاوہ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسی ہاتھوں میں طاقت دی تھی کہ لوہا ان کے ہاتھ میں نرم ہو جاتا تھا، یعنی جس طرح چاہتے تھے اسے موڑ لیتے تھے، اور اس سے جو ہے وہ ذرے بناتے تھے، یعنی جو جنگوں میں کام آتی تھی لوہے کی کوٹی. اور دشمن کے حملے سے وہ لوہے کی کوٹی کیا کرتی تھی؟ بچاتی تھی. وہ اپنے ہاتھ سے بناتے تھے اسے. یہ اللہ تعالیٰ نے بہترین ان کو صلاحیت عطا کی تھی. تو حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ ان کے بیٹے، اور حضرت داؤد علیہ السلام کی جو بادشاہت تھی وہ کہاں تک پھیلی ہوئی تھی؟ فلسطین میں. فلسطین، عراق، شام، سارے یہ علاقے حضرت داؤد علیہ السلام کی بادشاہت میں تھے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو اتنی بڑی بادشاہت بھی عطا کی تھی، اور نبوت سے بھی نوازا تھا، اور رسالت بھی دی تھی، اور سب سے بڑی بات یہ کہ بہترین فیصلہ کرنے کی صلاحیت. جو ابھی ہم نے دیکھا کہ انہوں نے جو دو لوگوں کا جھگڑا ہوا تھا، ایک بکری والا تھا، گلہ جس کے پاس تھا، اور ایک کھیت والا تھا، ان کے درمیان جو جھگڑا ہو گیا تھا اس کا بھی فیصلہ انہوں نے بہترین عطا کیا، اور اس طرح ان کا مسئلہ کیا ہو گیا؟ حل ہو گیا. تو یہ تھا آپ کا سبق حضرت داؤد علیہ السلام. اب اس کا جو ہے وہ معنی، الفاظ معنی بھی دیکھ لیتے ہیں، اور اس کا جو موروثی سوالات ہیں اس کو بھی ہم کر لیتے ہیں. اپنے استاد ثانی کی بلند خوانی غور سے سنیے، سبق کے الفاظ پر نظر رکھیے، سبق کی درست طرف سے بلند خوانی کیجیے. ہر طالب علم باری باری میں چند سطور پڑھے. سطور کا مطلب ہوتا ہے لائنیں. الفاظ میں نے کیا ہے؟ حال. حال کا مطلب کیا ہے؟ قصہ یا ماجرا. لہلہاتے، جھومتے ہوئے. چٹ کر ڈالی، تمام کی تمام کھا گئی. یعنی جب ہم یہ کہیں انہوں نے پوری فصل چٹ کر دی، تو چٹ کر دی کا مطلب پورا کھا لیا. گلہ، بکریوں کا ریوڑ. بکریوں کے ریوڑ کو گلہ بھی کہتے ہیں. اور یہاں پر ہم نے دیکھا لہلہاتے کا مطلب ہوتا ہے جھومتے ہوئے. کھیت کے لیے لفظ استعمال ہوتے ہیں جب وہ ہوا سے ادھر ادھر ہو رہے ہوتے ہیں، جھوم رہے ہوتے ہیں، تو اسے ہم لہلہاتے ہوئے کہتے ہیں. لاپرواہی، پرواہ نہ کرنا، توجہ نہ دینا. ہونہار، ہونہار کا مطلب یہ ہوتا ہے ذہین اور سمجھدار. تھم جاتے کا مطلب ہوتا ہے رک جاتے. ذرہ کیا ہے؟ لوہی کا جالیدار کرتا جو لڑائی کے وقت پہنتے ہیں. اب اس کے بعد موروثی سوالات کیا ہیں؟ درست جواب کے دائرے کو پینسل سے بھریے اور خالی جگہ میں لکھیے. ڈیش والا رو رو کر اپنا حال سنا رہا تھا. اپنا حال سنا رہا تھا، اپنا قصہ سنا رہا تھا. کون؟ بکری، دکان، کھیت اور گلے. کون؟ بکری والا، دکان والا، کھیت والا اور گلے والا. اب آپ نے یہاں پر جو ہے وہ لکھنا ہوگا کہ کون تھا. پہلے اس کا رنگ بھی کریں گے، پھر اس کے بعد اسے یہاں پر لکھیں گے بھی. نمبر 2 کیا ہے؟ بکریوں کا گلہ ڈیش کھیت میں گھس گیا.
लहलहाते, बंजर, सूखे, खराब। बंजर का मतलब होता है जो फसल ना जहाँ लगी ना हो, उस ज़मीन को बंजर ज़मीन कहते हैं, ख़राब ज़मीन। अब बकरियों का गला डैश खेत में घुस गया था, लहलहाते, बंजर, सूखे, ख़राब। अब जो सही है उसे कलर करें और उसको यहाँ पर भी लिखें। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम लोहे से डैश बनाते थे, कमान, कलम, ज़र्रा, तलवार। अब क्या बनाते थे उसे रंग करके और फिर उसके बाद उसे यहाँ पर भी लिखेंगे। बकरियों के गले की कीमत और डैश वाले का नुकसान बराबर था, बकरी वाले, खेत, गले और फल। अब जो सही है उसे आप कलर करके फिर उसके बाद उसको यहाँ लिखेंगे। 5वां है, इस वक्त हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्र डैश बरस थी, 11, 12, 13, 10। अब कितने बरस थी अभी हमने उसमें पढ़ा है, और अगर आपको याद नहीं रहे तो दोबारा उस सबक को क्या करेंगे, एक दफ़ा फिर दोबारा उसको पढ़ लीजिएगा, फिर उसके बाद यह आसान हो जाएगा आपके लिए और उस दिन सवालात करना, बल्कि जो सवालात जवाबात हैं वो भी आपके लिए क्या हो जाएंगे, आसान हो जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम क्लास 4। आज हमारे पास आपका सफ़ा नंबर 40 के ऊपर जो काम है, आज देखिए कुछ नया काम है। ये है मुतरादिफ अल्फाज। मुतरादिफ अल्फाज किन्हें कहते हैं? मुतरादिफ अल्फाज यानी हम मायने अल्फाज। हम मायने, मुतरादिफ का क्या मतलब हुआ? मुतरादिफ अल्फाज का मतलब हम मायने अल्फाज। हम माना अल्फाज। मसलन जैसे आप कहते हैं सिया, सिया। अब सिया का दूसरा नाम क्या है? काला। ठीक है, और कोई बताइए। आप कहते हैं शब। शब किसे कहते हैं? रात को। अच्छा, करीब किसे कहते हैं? करीब। पास को, तो पास के भी वही मायने हैं, करीब के भी वही मायने। पास मीन करीब या करीब मीन पास। शब मीन रात, या रात को क्या कहते हैं? शब भी कहते हैं। और कुछ सोचिए। दिलेर। दिलेर किसे कहते हैं? बहादुर। अब आपको समझ में आ गया होगा मुतरादिफ अल्फाज क्या होते हैं, यानी जो किसी लफ्ज़ की जगह दूसरे इस्तेमाल कर लिए जाएं और वो भी वही मायने दें जो आप लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे थे। जैसे बोर्ड के पास आओ, बोर्ड के करीब आओ। मैं शब भर नहीं सोया, मैं रात भर नहीं सोया। वो बहुत दिलेर है, यानी वो बहुत बहादुर है। तो अब आपकी समझ में आ गया होगा मुतरादिफ अल्फाज क्या होते हैं, यानी हम मायने अल्फाज, या आप ये कहें एक जैसे मायनों वाले अल्फाज। ठीक है, यकीनन आपको समझ में आ गया होगा। अब आपकी सफ़ा नंबर 40 पर एक्सरसाइज दी गई है। दिए गए अल्फाज के मुतरादिफ अल्फाज लिखिए। अब आपने इनके मुतरादिफ घर से पूछ के इधर उधर देख भाल के खुद करने। दिलेर, शब, तारीकी, उजाला, आसान, इसके बिल्कुल हम मायने अल्फाज आपने लिखने, यानी जिनके मायने यही निकलते हों। सही। अस्सलाम वालेकुम। अब क्लास 4 सवाल और जवाब, सवालों के जवाब अपनी कॉपी में लिखिए। अब ये जो यहाँ सफ़ा नंबर 39 यानी 39 के ऊपर जो काम है, ये पूरा काम आपने खुद करना है। आपको जवाबात बनाना सिखाए हैं, अब ये आपने खुद बनाने हैं और किसी से देख के नहीं करने, और टीचर इस पर नंबर देंगी। और इसी तरह नीचे है दिए गए अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल करें, ये भी आपने खुद काम करना है। क्लास 4 अब ये सफ़ा नंबर 40 के ऊपर ये आपको सिखा दिया गया है काम मुतरादिफ अल्फाज वाला, ये आपने कॉपी में करना है।
اس کے بعد دیے گئے الفاظ کو الفبائی ترتیب سے لکھیے. الفبائی ترتیب یہ آپ کو پہلے سکھایا جا چکا ہے, یہ سب کام آپ نے کاپی میں کرنا ہے. اس کے بعد سرگرمی قرآن میں جن رسولوں پر کتابیں نازل ہونے کا ذکر ہے ان کے اور ان کتابوں کے نام معلوم کر کے لکھیے. آپ کو پتا ہے کہ 4 کتابیں ہیں اور چاروں کے رسول بھی آپ کو پتا ہے کہ ان رسولوں پہ نازل کی گئی تھی. اب یہ آپ نے کاپی میں کام کرنا ہے خود.